محرم میں یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہر سال نئے سرے سے ایک مرتبہ لوگوں کی تذکیر کے لیے دفاع صحابہ کے موضوع کو چھیڑنا پڑتا ہے؟ یہ بڑی عام فہم بات ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور میں مقتدر حلقوں سے اور ذمہ داران سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اور میں ہم دونوں چاہتے ہیں کہ محرم امن اور امان سے گزرے۔ ہماری قطعاً اور ہرگز یہ خواہش نہیں ہے کہ محرم کے اندر لڑائی ہو، فرقہ وریت کو پھیلایا جائے، فسادات ہوں۔ بقائے باہمی کا تقاضا ہے، جیو اور جینے دو، ابلاغ کیا جائے، دلائل کی دنیا میں جیا جائے۔ ہم خود اس دہشت گردی کے وکٹم ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ اگر کسی کا باپ شہید ہو جائے یا دنیا سے چلے جائیں، آج 37 برس ہو چکے ہیں، خاندان اور گھر والے اس سانحے کو بلا نہیں پائے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کے بچے مر جائیں، کٹ جائیں، فرقہ وریت کی دلدل میں پھنس جائیں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امن امان کی جو قیمت ہے وہ صحابہ کی توہین اور گستاخی کے اوپر مبنی ہوگی، تو ایسے امن اور امان کو ہم کبھی ویلکم نہیں کریں گے۔ معاشرے میں امن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اچھی باتیں ہونی چاہیے، لیکن ان کا کردار کیا ہے؟ ان کا کردار یہ ہے کہ گستاخان صحابہ کو سپورٹ کیا جائے اور پروموٹ کیا جائے، اور اگر محرم میں کوئی گستاخی ہو جائے تو اس کا دفاع کیا جائے، ڈیفینڈ کیا جائے، اور اہل سنت کے جذبات کو مدم کر کے، اور یار ان کے منہ سے نکل گیا، اور یار چھوڑو، اور دفع کرو، اور یار بس کرو۔ میں لاہور کے ڈی آئی جی، تمام ڈویژنز کے آر پی او اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور مقتدر حلقوں سے صرف ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ امن و امان کا بڑا آسان فارمولہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ کسی کو صحابہ کی توہین نہ کرنے دیں، اہل بیت کی توہین نہ کرنے دیں، اللہ کی قسم معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی توہین کرتا ہے اس کے خلاف قانون کو بغیر تعصب کی حرکت میں لے آئیں۔ آپ نے 75 برس سے امن کمیٹیوں کا سسٹم چلا لیا، اور امن کمیٹیوں والے بھائی ہمارے بھائی ہیں، ہماری جماعت کے لوگ شامل ہیں۔ اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو اور بریلویوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 75 برس گستاخوں کے سامنے پرچے نہ کرنے کا بند باندھا۔ اس مرتبہ حکمت عملی یہ اپنائیے کہ جو گستاخی کرے بغیر احتجاج اس کے خلاف پرچہ کاٹا جائے۔ معاشرے میں 1 اور 2 سال کے اندر فرقہ وریت دم توڑ دے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر صحابہ کے خلاف توہین کرنے والوں کے خلاف مقدمے بغیر احتجاج درج ہونا شروع ہو جائیں، اللہ کی قسم گارنٹی سے کہتا ہوں معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں قانون حرکت میں آئے اور ہمارے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے یہ فرقہ وریت پھیلانا چاہتے ہیں، یہ قانون۔ اور بھائی قانون کو حرکت میں لانے والا کبھی فرقہ وریت نہیں پھیلانا چاہتا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سیدنا عمر کے اوپر تبرہ کیا جائے، سیدنا عثمان کے اوپر تبرہ کیا جائے، حضرت ابو بکر کے اوپر تبرہ کیا جائے، ٹی ویوں کے اوپر چلایا جائے، سوشل میڈیا کے اوپر چلایا جائے، اور اس گستاخی کے بعد امن کمیٹیوں کو متحرک کیا جائے، یار اپنے اپنے مکتبہ فکر کے علماء کے جذبات کو ٹھنڈا کرو، اب ہو گیا، اب گزر گیا، اگلا سال آئے گا دیکھی جائے گی، تو یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر حیدرآباد کا کوئی ملعون سیدنا عمر کے پتلے کو جلاتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ عجیب امن کمیٹیوں کے لاہے عمل ہیں، یہ عجیب اجلاس ہیں۔ کتنا آسان فارمولہ، جو گستاخی کرے سنی ہو یا شیعہ ہو، اہل سنت میں سے کوئی اہل بیت کی توہین کرے، ہم تو کہتے ہیں اس کی زبان ہی کاٹ دو۔ تو شیعہ علماء کو بھی سامنے آنا چاہیے نا، جو سامنے آ کے بے بانگے دہل یہ بات کہیں، جو سیدنا ابو بکر عمر صحابہ کی توہین کرے ان کی زبانوں کو کاٹ ڈالا جائے۔ اگر اس کے اوپر اتفاق ہو جائے تو باقائے باہمی کی یہ فضا معاشرے میں قائم ہو جائے گی۔